السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کل جو ہے وہ ہم نے جو بیسیکلی الفعل ہے اور اس میں کیا ہے الثلاثی المجرد، اس کے الفعل الماضی اور المضارع سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہم نے دیکھا۔ اس میں جتنی بھی ٹائپس آتی ہیں، یعنی الفعل الصحیح ہو، معطل ہو، المضاف ہو، المحموز ہو، یہ سارا جو ہے آپ نے دیکھا، ماضی اور مضارع دونوں سے ریلیٹڈ۔ اب جو اس میں ساتھ میں ہم لوگوں نے اور پڑھا ہے، اس میں ایک تو ہم ابھی ڈسکس کریں گے اسم الفاعل اور اسم المفعول سے ریلیٹڈ، اور ایک ہم ڈسکس کریں گے فعل الامر اور فعل النہی سے ریلیٹڈ۔ تو جو ہم لوگوں نے پڑھا کہ الثلاثی المجرد میں جو الفعل الصحیح ہے، جس میں کوئی حرف علت نہ ہو، تو اس میں جو ہم لوگوں نے دیکھا کہ فعل الامر جو ہے جیسے نصر تھا، فتح، سمع، فتح یفتح، سمع یسمع، تو اس کے جو مضارع کا صیغہ تھا ینصر، یفتح، یسمع، تو اس میں ہم کیا کر رہے تھے کہ سب میں جو ہے اس میں الفعل الصحیح میں کیا ہوتا تھا کہ الف ایڈ آن ہو جاتا تھا، اور دوسری علامت تھی سکون کی، جزم کی، اور اس پہ پیش آئے گا یا زیر آئے گا، یہ دو کنڈیشن تھی۔ افتح، اسمع، کہ جو نصرہ سے تھا اس میں پیش اور باقی پہ کیا ہے زیر۔ اسی طرح سے ضرب یا ضریبوں میں بھی کیا تھا اس میں بھی یہی کنڈیشن تھی۔ تو یہ بہت آسان تھا، لیکن اور اسی طرح سے اس سے ریلیٹڈ ہم لوگوں نے دیکھا کہ الفعل الصحیح میں اور کیا آتا ہے، الفعل المضاف اور الفعل المحموز، یہ بھی کیا ہے، یہ دونوں بھی فعل الصحیح کا پارٹ ہے۔ تو اس میں ہم نے دو ٹائپ دیکھی تھی کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بالکل اسی طرح سے جیسے مدہ یا مدو میں ہم نے دیکھا کہ اس سے جو فعل امر آتا ہے وہ کیا تھا، یا تو ایک آتا ہے مدہ، تو یہ چینجز جو ہے فعل الصحیح کے اندر بھی المضاف میں تھوڑے سے چینجز ہوتے ہیں اور محموز میں بھی چینجز ہوتے ہیں۔
تو المحموز کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ حمزہ جس میں ہو اس کو کہتے ہیں المحموز، اور چونکہ یہ فعل کو فا عین لام کو بیس بنایا گیا ہے تو محموز میں جو پہلا اگر حمزہ ہو تو اس کو محموز الفا بولتے ہیں، دوسرا ہو تو محموز العین بولتے ہیں، اور تیسرا اگر حمزہ ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ محموز اللام، یعنی یہ فعلہ کو بیس بنا کر کے آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو۔ تو ایک تو ہم نے دیکھا کہ المضاف میں جو تھا تو اس میں دونوں آپشن تھا کہ یا تو اس سے فعل امر مدہ بھی آ سکتا ہے یا پھر کیا ہے امدود بھی آ سکتا ہے، یہ تھا ایک آپشن۔ اور محموز میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو محموز العین ہوتا ہے اور جو محموز الفا ہے تو اس میں کیا تھا کہ جیسے سال یہاں پہ چلتے ہی ہیں، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو الفعل الصحیح میں جو ہے جو یہ جو تھا المضاف، تو اس سے جو فعل الامر تھا تو اس میں کیا ہے دونوں آپشن، جیسے مدہ سے کیا تھا فعل الامر مدہ یا امدد دونوں، تو اس میں زیادہ تر ورڈ جو ہے وہ اس کو کس میں کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ مدہ یا مدو کو اگر پیش ہے دوسرے پہ تو نصرہ میں کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو ایک آپشن تو پیش کا اس میں ہے، اور جس طرح سے الفعل الصحیح میں دو ہی آپشن ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا کہ عنصر میں الف پہ پیش یا اسم افتاح میں اس پہ زیر، یہی دو آپشن ہوتا ہے، اسی طرح سے یہاں پر بھی یا پیش کا آپشن ہوتا ہے یا زیر کا آپشن ہوتا ہے۔ جیسے مدہ نصرہ سے ہے تو اس پہ پیش آیا، تو زیادہ تر ورڈ نصرہ ہی سے ہے اس میں جو بھی ورڈ ہے، لیکن جیسے فر یا فرو، فر یا فرو یہ جو دکھ رہا ہے کس سے؟ ضربہ سے، تو اس کو کیا ہے وہ پیش زیر میں آ جاتا ہے۔ تو یہ فرہ ہو جاتا ہے یا پھر کیا ہے افریر ہو جاتا ہے، جیسے ادرب، اسی طرح سے یہ خرہ اخریر یہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو فعل الصحیح میں جو المضاف ہے اس میں ہم نے فعل الامر کا جو سسٹم دیکھا، فرہ یہ یفر، یہ ہو گیا فرہ، جیسے فروا الی اللہ، یہ کیا ہے فروا الی اللہ، اللہ کی طرف فرار ہو جاؤ، مطلب اللہ کی طرف بھاگو۔
فرو، تو یہ فرّ یا فرّ، فرّ. تو یہ گویا کہ اس سے جو فعل الامر آیا وہ کیا ہوا؟ فرّ. فرّ سے کیا آیا؟ فرّ. تو فرّ فرّ فرّو، تو فرّو ففرّو الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو. تو یہ الفعل المضاف میں ہم نے دیکھا کہ ایک آپشن پیش کا اسی طرح سے ہے اور دوسرا آپشن زیر کا ہے. بس یہی دو آپشن الفعل المضارع میں ہے. باقی اس میں بھی کیا ہے، الف جیسے ڈوول میں بڑھے گا، واو الف پلیورل میں بڑھے گا، ویسے ہی سیم ہے جیسے انصر انصرا انصرو. اسی طرح سے مدہ مدہ مدو، واو الف یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے، جمع کا سمبل ہے. طالب بھائی اس میں ایک پیٹرن دکھ رہا ہے مجھے، جی کریکٹ کریے اگر میں غلط ہوں، کہ اگر مضارع میں اگر جو تیسرا لیٹر ہے اگر جی اس پہ پیش ہے تو ہی پیش آ رہا ہے، ورنہ ہمیشہ ہی سوری تبھی وہ ہاں پیش آ رہا ہے، ورنہ پھر ہمیشہ ہی زیر آ رہا ہے الف پہ. ہاں بالکل بالکل، یعنی اگر وہ نصرہ سے ہے تو پیش آئے گا، باقی سے ہے تو ہاں یعنی نصرہ ہے تو جیسے ینصرو ہے تو وہاں پہ تیسرے پہ پیش ہے. ہاں باقی سارے جو باب ہیں اس میں یا تو زبر ہے یا زیر ہے، ہاں ان تو میں سب ہمیشہ میں ہی زیر آئے گا. زیر آئے گا، ہے نا. بالکل بالکل، یہ بھی یہی ہے ٹھیک ہے، کہ شکریہ. نصرہ کے علاوہ جو بھی ہے اس میں کیا ہے، وہ زیر آئے گا. وہی یہاں پر الفعل المضاف میں بھی یہ ہے. تو اس کا چونکہ اس سے بھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور تھوڑا سا سسٹم فعل الامر کا جو ہے وہ آپ لوگوں نے یعنی تھوڑی سی اس میں بس دھیان کی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ الفعل المضاف میں پہلا زبر یا زیر، اور ماضی میں ایسا کوئی آپشن نہیں ہے. ماضی میں یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ یہ بولیں کہ یہ سوائے زبر کے دوسرا کوئی آپشن ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی جو بھی ماضی ہوتا ہے اس میں جو کامن فیکٹر آپ نے دیکھا، چاہے فعلا نصرہ سمع، جتنا بھی آپ نے جتنی بھی ٹائپس پڑھی ہے، اس میں الفعل الماضی کا جو پہلا ورڈ ہوتا ہے اس میں زبر کے علاوہ دوسرا ورڈ جو ہے، پہلا ورڈ یعنی وہ زبر ہی ہوتا ہے. تو اس سے کنفیوژن نہیں ہوگا. اب اس کی جو جمع آئے گی، ٹھیک ہے، جیسے فرّ فرّ فرّو، تو فرّو وہ لوگ بھاگ گئے، یہ ہو گیا. اور یہ اگر زیر آ گیا یا پیش آ گیا تو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ یہ فعل الامر ہی ہے، الفعل الماضی نہیں ہو سکتا. اور مضارع میں دقت اس لیے نہیں ہے کہ شروع میں جو حروف مضارع کل میں نے بتایا آپ کو کہ یا تا الف اور نون جو ہے اس کے بڑھنے سے وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ الفعل المضارع ہے. شروع میں اور بعد میں جو بڑھتا ہے اس سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. لیکن فعل الامر میں اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو ماضی ہے تو وہ ماضی میں جو ہے چونکہ پہلا ورڈ زبری ہے، لہٰذا الفعل الصحیح میں بھی جو ہے وہ زبر آتا ہی نہیں ہے. فعل الامر میں یا تو پیش آئے گا یا پھر زیر آئے گا، لہٰذا یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ ماضی نہیں ہے، بہرحال فعل الامر ہے. تو یہ کامن فیکٹر جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں گے تو بہت آسانی سے بہرحال ورڈ سمجھ میں آ جائے گا. بھلے اس کا معنی نہ پتہ ہو تو وہ ڈکشنری دیکھ سکتا ہے آدمی، لیکن انڈرسٹینڈنگ میں آسانی ہو جائے گی، فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا ہے. تو ایک تو الفعل المضاف میں ہم نے دیکھ لیا کہ ماضی سے اس میں چاہے جمع کا امر کا صیغہ ہو اور جمع کا ماضی کا صیغہ ہو، تو دونوں میں جو چیز جو اس کو الگ کرنے والی ہے وہ ماضی کا پہلا جو ورڈ ہوتا ہے اس کا اعراب ہمیشہ زبر ہوتا ہے. اس سے آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ تو طالب اس میں جو 2-3 ورڈز دیے گئے ہیں جو نظرہ سے ہٹ کے ہے، زیادہ تر جو کامن یوز ورڈز ہے یہی 2-3 ہی ہے، رائٹ، جس میں زیر آ رہا ہے یہاں پہ جو لکھے ہوئے ہیں. ہاں یہاں زیادہ تر وہ نصرہ کے
ہاں اس سے الفعل المضاف موسٹ آف دا ورڈس جو ہے وہ نصرہ سے آتے ہیں. یہ ریشیو یہی ہے. یعنی دیکھیں گے کہ 2-3 ورڈ 4 ورڈ 5 ورڈ اس طرح سے باقی سے ہیں. باقی سب سے جو ہے یہ تو اگر ایکسیپشن یاد کر لیں تو باقی چیزیں پھر بائی ڈیفالٹ ہو رہیں گی. رائٹ. بالکل بالکل. تو یہ سب دیکھ رہے ہیں حد یا حد. اور میں نے 2-3 ورڈ اور بتائے تھے. تب یا تبو تبت یدا میں بتایا تھا. یہ ایک ورڈ آتا ہے. اسی طرح سے دا یدو دھتکارنا. یدو الیتیم جو آیا ہے کہ وہ دھتکارتا ہے یہ بھی نصرہ سے. تو یہ کچھ ورڈ ہیں بس. قصہ یا قصو ہے یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے. یہ قصہ یا قصو قصہ بیان کرنا. تو اور یہ مننا ہے یہ یمنو ہوگا یا من یمنو. یمنو. اچھا ہاں من یمنو احسان کرنا. اسی سے المنان آگے ہم پڑھیں گے سپرلیٹو ڈگری میں یوز ہوتا ہے یعنی احسان کرنے والا. المنان وہ ہوتا ہے من یمنو یمنون علیہ کہ وہ جو ہے احسان کرتے ہیں. تو یہ جو ہے الفعل المضاف میں ہم نے دیکھا کہ اس کا جو الفعل الصحیح کے اندر جو تھوڑا سا ڈفرینسز ہیں وہ. اور اگر اسی میں ہم فعل النہی کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہے جو الفعل الصحیح تھا اس میں جیسے جنرلی کیا ہوتا تھا لا تنصر. یعنی جو حاضر کا صیغہ ہے مضارع کا اس میں بس کیا کرتے تھے کہ یہ جزم ہم لے آتے تھے سکون لے آتے تھے. اس سے کیا ہے یہ نارمل جو ہے لا تنصرو یہ انفارمیٹیو سینٹینس ہو جاتا ہے نیگیٹو میں. جیسے لا تاکل تم کھاتے نہیں ہو. اکل یاکلو لا تاکلو تم کھاتے نہیں ہو. کیا نہیں کھاتے ہو؟ تو لا تاکل الموز فار ایگزامپل کیلا نہیں کھاتے ہو. الموز. اب یہ خبر ایک انفارمیشن دے رہے کہ اچھا تم جو ہے کیلا نہیں کھاتے ہو لائٹ. لیکن اسی کو جب ہم جزم دے دیں گے تو یہ ہو جائے گا لا تاکل تم مت کھاؤ. تو یہ جزم دے دیا تو یہ پھر کیا ہو جاتا ہے اس میں آرڈر شامل ہو جاتا ہے یعنی نہیں باضابطہ منع کیا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے اس کو فعل نہیں کہتے ہیں. یعنی آپ گویا کہ نیگیٹیولی ایک آرڈر دے رہے ہیں آپ منع کر رہے ہیں کسی چیز سے. تو یہ فرق ہوا کہ لا تاکلو تم کھاتے نہیں ہو لا تاکل تم مت کھاؤ. تو فعل الصحیح میں کیا ہوتا تھا کہ صرف جزم کا فرق ہوتا ہے اور پیش کا فرق ہوتا ہے. جیسے جزم آ گیا تو کیا ہوا کہ نارمل جو ہے وہ نارمل نیگیٹو ہوا. اور فعل المضاف میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی یہی ہے کہ جیسا ہم نے دونوں آپشن دیکھا فعل الامر میں کہ مدعا بھی ہوتا ہے عمدود بھی ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ جو فعل النہی میں یعنی لا تمد یعنی جیسے لا تمر لا تمر لا تمد لا تمدد یعنی دونوں اگر تشدید کو باقی رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں تشدید کو باقی رکھیں گے تو ہم فتحہ دیتے ہیں فعل النہی میں. یہ ہوتا ہے کہ بس نارمل ہے کہ وہ چونکہ حاضر کے جو 6 صیغے ہوتے ہیں اسی میں فعل النہی اپلائیڈ ہوتا ہے. چونکہ کسی کو بھی منع کریں گے تو تھرڈ پرسن کو منع نہیں کر سکتے. منع کریں گے تو سیکنڈری پرسن کو منع کریں گے.
تو ظاہر ہے، اور فرسٹ پرسن کو بھی منع نہیں کر سکتے. تو وہ 6 ہی صیغے ہوتے ہیں، یعنی 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، جس میں کیا ہے فعل نہیں اپلائیڈ ہوتا ہے، اور اس کو الگ سے اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نہیں جو ہے باضابطہ اس چیز سے، گویا کہ فعل الامر میں پازیٹیولی ایک آرڈر دیا جاتا ہے اور نہیں میں اسی چیز کو منع کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس میں فعل الامر کا بھی تو 6 ہی صیغہ ہوتا ہے نا، وہ بھی تو سیکنڈ پرسن کے لیے یہ فعل الامر. ہاں بالکل، ہاں یہ بھی کیا ہے چونکہ وہ بٹ یہ ہے کہ اس کا فارمیٹ بالکل الگ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا فارمیٹ وہ مضارع کے حاضر ہی کی طرح رہتا ہے. اس میں چینجز ہوتے ہیں، یعنی مضارع کا جو فارمیٹ ہوتا ہے وہ ایسا ہی رہتا ہے، لیکن فعل امر کیا ہے، اس کا پورا فاؤنڈیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے فعل نہیں میں بہت آسانی ہوتی ہے، مطلب بہت زیادہ دقت نہیں ہوتی، فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن فعل امر کو تھوڑا سا اس کے مقابلے میں سمجھنا رہتا ہے، کیونکہ یہ فعل الصحیح کا جو فعل الامر کا تو ٹیبل دیا ہوا ہے، لیکن فعل النہی کا ٹیبل نہیں دیا ہوا. پہلے جو ورب گزرا اس کا کہیں، جیسے نصرہ اور ان سب کے پیٹرن پہ. ہاں تو میں نے بتایا تھا یہ سب، ہاں میں نے بتایا تھا کہ اس میں وہ ایک ایگزامپل کا PDF مل جاتا نا، اگر جیسے یہ 6 سے کا کسی بھی 1 2 اس کا تو ایزی رہے گا. ٹھیک ہے، اس کو بار بار ڈیویژن کرنے میں، ایسے تو ہم لوگ کہیں لکھے نہیں ہوں گے، یا اس کو یہ دیکھ کر کے اگر کوئی بھی ایک پیج مل جائے گا تو تھوڑا آسان رہے گا. اس میں بس ہے کہ لا تنصر اور مؤنث کے لیے لا تنصری. تو یہ تو اسی طرح جیسے انصر اور لا تنصر جیسے ہے نا کہ ہاں تو یہ جو ہے اب یہ ہو گیا لا تنصر، لا تنصرا، لا تنصرو، لا تنصری، لا تنصرا، لا تنصرنا. تو وہ میں نے کسی ویڈیو میں غالباً لکھ کے بتایا ہوا ہے پورا. اور تجلس کا ہوگا جیسے لا تجلس، لا تجلس، لا تجلس ہوگا. اچھا اوکے. اجلس یعنی فعل الامر تو آپ کسی چیز کا پازیٹیولی اس کا حکم دیتے ہیں، یعنی اس میں نیگیٹو معنی نہیں ہوتا. وہ تو نیگیٹو کرنے کے لیے جو ہے فوراً فعل نہیں میں آنا پڑے گا. فعل الامر میں تو آپ آرڈر کر سکتے ہیں نا کہ کھاؤ پیو بیٹھو جاؤ، یہ سب ہوا. اسی کو اگر روکیں گے تو وہ فعل نہیں میں ٹرانسفر ہو جائے گا. وہ فعل الامر میں سیم پیٹرن نہیں یوز ہوگا کہ لا لگا دیا اچھا اجلس بیٹھو، لا اجلس نہیں بیٹھو، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ پھر فوراً لا تجلس ہو جائے گا. وہ چونکہ دونوں امپریٹو ہوتا ہے، یہ وہ امپریٹو پازیٹیو ہوتا ہے اور یہ امپریٹو کیا ہے، یعنی وہ افرمیٹو ہوتا ہے، وہ افرمیٹو ہوتا ہے اور یہ نیگیٹو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے افعل کا بن جائے گا لا تفعل، ہے نا، تا میں زبر لگ جائے گا اور ال جو زبر اس میں رہ جائے گا تیسرے میں سیم رہ جائے گا، ہے نا. پھر بس صرف آپ کو جزم لگانا ہے، پھر اس میں جو بھی صیغہ ہے حاضر کا سیکنڈ پرسن کا اس میں بس جزم لگا دینا ہے. اور جو واحد کا صیغہ ہوتا ہے اس سے نون گر جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نون جی، تو اب ہوتا سمجھ میں آ گیا. نہیں. ہاں وہ سیکنڈ پرسن کے اس میں بس پیش اور یہ وہ گر کر کے اور وہ آپ کو ایڈ ہو جائے گا اس میں. ہاں ٹھیک. طالب ڈوئل اور پلورل دونوں میں نون گر جائے گی، رائٹ؟ کس میں؟ جیسے لا تنصر، لا تنصرا، لا تنصرو، تو دونوں میں نون گر گئی ہے نا. بالکل بالکل. یہ میں نے کسی ویڈیو میں غالباً الگ سے جو ہے اس کو پورا لکھ کے بتایا ہوا ہے. کون سی ویڈیو ہے بہرحال
اب لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم وہ کر دیں گے ہاں تو تاکہ اگر وہ مضارع کا اگر صیغہ یاد ہے پھر تو اسٹریٹ فارورڈ ہے. ہاں بالکل ویسا ہی ہے. الفعل الصحیح میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ الفعل المعطل میں یہ ہوتا ہے کہ حرف علت گر جاتا ہے تو اس سے تھوڑا سا اس میں یعنی وہ تھوڑا سا ذہن میں رکھنا رہتا ہے کہ حرف علت جو ہے فعل النہی میں نہیں آتا ہے، گر جاتا ہے. تو چونکہ ابھی تو ہم الفعل الصحیح کا دیکھ رہے ہیں کہ فعل الصحیح میں جو 2 آپشن اور ایڈ ہو گیا ہے، یعنی الفعل المضاف. تو ہم نے دیکھ لیا الفعل المضاف میں فعل الامر اور فعل النہی جو ہے وہ کس طرح سے آتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایک اور جو صحیح کی ٹائپ ہم نے پڑھی وہ ہے الفعل المحموز. یہ ورب وتھ حمزہ. تو یہ جو میں نے بتایا کہ اس کو کیا بولتے ہیں کہ حمزہ جو ہے یعنی اگر اس پہ اعراب آ جائے تو وہ حمزہ ہو گیا، اعراب نہیں ہے تو الف ہے، یہ کہتے ہیں. تو اس میں جو لاسٹ والا ہے جو محموز العین ہوتا ہے، جو اس میں مثال دی گئی ہے جیسے قرأ یقرأ، تو وہ محموز العین نہیں ہوا نا، وہ تو محموز اللام ہو گیا. بالکل بالکل. یہ دیکھیے جی کیا بات ہے ظفر صاحب. جی ماشاءاللہ ایکٹیویٹڈ ہیں ظفر صاحب. تو یہ جو قرأ ہے یعنی یہ ہو گیا فعلا، اس کو بیس بنا کر کے یعنی محموز الفا محموز العین محموز اللام ایسے کہتے. تو یہ ہو گیا محموز اللام. تو اس سے قرأ یقرأ فتح یفتح کے پیٹرن پہ آتا ہے. قرأ یقرأ قراءتن، پڑھنا، ٹو ریڈ. تو اب اس سے کیا ہوا، اقرأ تم پڑھو. تو یہ اس میں تو یہ بالکل کیا ہے یعنی جو نصرہ اور جو بھی الفعل الصحیح ہے بالکل سیم اسی طرح پہ ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں ہوتے. یعنی جو محموز اللام ہے یعنی جس کا لاسٹ والا جو حرف علت ہے اس میں کیا ہے کوئی چینجز نہیں ہوتے اور آپشن بھی نہیں ہوتا ہے. یہ اسی طرح سے نارمل یوز ہوتا ہے یہ. بٹ یہ جو محموز الفا اور محموز العین ہے یعنی اگر پہلا ورڈ حمزہ ہے اور دوسرا ورڈ حمزہ ہے تو یہ اس میں کیا ہو جاتا ہے، آپشنل ہو جاتا ہے. جیسے سال یہ ہو گیا محموز العین یعنی یہ عین دوسرا ورڈ جو ہے سال یسالو سوالن، سوال کرنا. اب اس سے تو ایک ہوا اسأل، یہ بھی یوز ہوا قرآن میں. فاسأل یعنی اگر اس میں فا لگا دیں گے تو یہ فا جو ہے وہ گویا کہ تو ہو جائے گا فاسأل یعنی فاسأل کو پڑھنے کیسے پڑھیں گے، فاسأل یعنی اسأل سوال کرو، فاسأل. اور ایک ہے سل، جیسے قرآن میں ہے سل بنی اسرائیل سے پوچھو. تو یہ کیا ہوا، نامہ یا ناموں کی طرح جو ہم دیکھتے تھے کہ نامہ یا ناموں میں جو ہم نے پڑھا الاجوف میں نامہ یا ناموں یعنی الاجوف جو کل ہم نے پڑھا کہ جو دوسرا ورڈ حرف علت ہو بیچ والا وہ الاجوف ہوا. تو اس میں جو تھا جیسے قال یقولو سے تھا قل پہلا پیش کے ساتھ، نامہ یا ناموں پہ مضارع میں الف ہے تیسرا تو یہ تھا نم. اسی طرح سے با یا بیو سے کیا تھا بی،
با یا بیو سے اس پہ زیر تھا یعنی تینوں تھا بی. تو یہ سال یا سالو گویا کہ چونکہ حمزہ ہے تو اس پیٹرن پہ اس کو کیا سل کر دیا, کیونکہ فتح یفتح سے بھی ہے یہ, اور تو اس کو نامہ یا ناموں کے پیٹرن پہ کیا کرتے ہیں حرف اس کو گرا بھی دیتے ہیں. تو یہ دونوں طرح یوز ہوتا ہے, یعنی یہ آپشنل ہوتا ہے. تو یہ تو دیکھا کہ محموز العین میں کیا ہے, آپشنل ہوتا ہے. اگر دوسرا لفظ جو ہے حرف علت ہے تو ہم دونوں طرح سے اس کو یوز کرتے ہیں کہ چاہے تو اس کو ساقط کر دیں, گرا دیں, یا چاہے تو جو ہے جیسے اس ال اور سل بنی اسرائیل یعنی نم کی طرح سے یہ ہوا. تیسرا آپشن آتا ہے کیا, یہ زیادہ یوز ہوتا ہے یہ محموز الفا کا, یعنی جس کا پہلا ہو, جیسے اخذ یاخذ اخذن, یا اسی طرح سے اکل یاکل اکلن کھانا, اکل یاکل باب نصرہ سے. تو یا تو اکلا کو کیا کریں گے, اب اکل یاکلو ہے یہ نصرہ سے, اکل یاکلو اکلن. تو اب اس میں چونکہ دقت کیا ہے کہ دو الف جمع ہو جائے گا. اگر ہم اس کو فعل الصحیح کے پیٹرن پہ کنسیڈر کرتے ہیں عنصر کی طرح, تو اس میں الف چونکہ بڑھتا ہے فعل صحیح میں, پہلے سب میں الف بڑھتا ہے, اور الف میں پیش اور زیر کا مسئلہ ہوتا ہے عنصر. تو اس میں اگر ہم اس کو لائیں گے تو کیا ہوگا, او کل, یعنی دو الف کو ایک ساتھ پڑھنے میں آ نہیں رہا ہے یہ او کل. اب ظاہر ہے کہ پورے منہ کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا اس کو پڑھنے کے لیے. تو اس میں گویا کہ جو محموز العین یعنی جو محموز الفا, یعنی یہ جو محموز الفا ہے یعنی جس کا پہلا والا حمزہ ہو, تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اس کو گویا کہ اگر نصرہ سے ہے تو گویا کہ جیسے قال یقولو میں کیا تھا, یقل ہو جا رہا تھا, تو ویسے ہی یہ اس کو کیا کریں گے, یہ دونوں کو گرا دیں گے تو کیا ہو جائے گا, یقل ہو گیا یہ. یعنی یہ دونوں الف جو ہے گویا کہ یہاں پر دو الف جمع ہو کر کے ایز اے حرف علت کنسیڈر کر کے ان دونوں کو کیا کریں گے, ختم کر دیں گے ان دونوں. تو یہ ہو گیا کل. اسی طرح سے اخذ یاخذ سے بھی دو الف کو اگر ہم کرتے ہیں تو ہو جائے گا کہ اخذ. تو یہ دونوں الف کو گرائیں گے تو خود ہو گیا, جیسے قال سے کل ہوتا ہے ایسے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ دیکھیں کلو وشربو ولا تسرفو. کلو یعنی کل کھاؤ, کلا تم دو لوگ کھاؤ, اور کلو تم سب لوگ کھاؤ. پلیورل کا جمع پلیورل فعل امر. تو کلو تم لوگ کھاؤ, اور وشربو اور پیو. شریب یشربو باب سمع یسمعو سے. تو شریب یشربو اسما, تو اشرب وشربو یعنی اشرب اشربا اشربو وشربو, اور تم لوگ پیو. یہ فعل امر فعل صحیح سے ہے. تو وشربو یہ ہم لوگ ابھی آگے پڑھیں گے. ولا تسرفو جو سب سے اہم ہے کہ اسراف مت کرو, لیکن ہم کھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اسراف کے ساتھ, اور پیتے ہیں تو گرمی میں اسراف کے ساتھ. اخذ یاخذ, تو فا جو ہے یہ ہو گیا الگ, فا یعنی دین. اخذ یاخذ ابھی جو میں نے اوپر بتایا تو اس سے ہو گیا خذ پکڑو.
اخذ یاخذ لینا پکڑنا یعنی لے لو. فخذ تو یہاں پہ بھی کیا ہے دیکھا کہ حرف علت حذف کر دیا. تو محموز الفا میں ہم کیا کرتے ہیں یعنی حرف علت کو گرا دیتے ہیں. تو یہ ڈفرینسز ہے جو فعل صحیح کے اندر جو محموز ہے اس میں یہ چینجز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اور اس میں فعل النہی میں کوئی چینجز نہیں ہے, وہ ویسے ہی ہے جیسے فعل صحیح رہے گا. تو یہ تو فعل الامر میں دیکھ لیا آپ نے کہ یہ جو محموز الفا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں فعل الامر میں اس کو ختم کر دیتے ہیں الف کو, چونکہ اس کو پڑھنے میں بھی دقت ہوگی. فعل النہی جو ہے وہ ویسے ہی رہے گا جو اوپر بھی میں نے بتایا, لا تاکل مت کھاؤ, یہ بس اس پہ جزم آ جائے گا جو اس کا وہ ہے اور کوئی چینجز نہیں ہے. تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ الفعل الصحیح کے اندر جو ہے وہ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں فعل الامر. اور اب اگر ہم دیکھتے ہیں الفعل المعطل میں تو یہ کیا ہے, یہ تو بھرپور توجہ مانگتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے. الاجوف کا دیکھا ہم نے, ابھی میں نے فوراً بتایا, یعنی کل بھی اور نم وغیرہ. تو اس میں تینوں آپشن تھے, یعنی قالا یا قولو سے کل پیش کے ساتھ, نامہ یا نامو سے نم, خافا یا خافو ڈرنا, خف لا تخف. اسی طرح سے یہ با یا بیو سے کیا تھا بی. تو یہ اس میں فعل امر میں الاجوف میں کیا تھا, تینوں تھا, یعنی پیش بھی, زبر بھی, زیر بھی. اور اس کا جو فعل نہیں ہے وہ کیا ہے, اس سے حرف علت گر جاتا ہے. یعنی یہ تھا جیسے لا تقولو یعنی تم نہیں کہتے ہو, یہ تو فعل یہ ہو گیا نارمل نیگیٹو. اور اسی کو ہم جب کیا کہتے ہیں تو واو حرف علت گر جاتا ہے فعل نہیں میں, چاہے جہاں بیچ میں ہو تو بھی تو ہو گیا لا تقل. اسی طرح سے اس میں نامہ یا ناموں میں تنامو تو لا تنم. یا با یا بیو سے یا بیو کے بجائے کیا ہو جائے گا, یعنی تبیو تھا تو یہ یا یہاں سے گر جائے گی تو لا تبیع. تو یہ اس طرح سے جو ہے حرف علت فعل نہیں میں گر جائے گا. تو یہ تو الاجوف میں ہوا. اور اس کے بعد جو ہم لوگوں نے الناقص کا پڑھا ہے تو اس سے شکریہ. تو اس میں کیا تھا, جیسے آتا ہے تو یہ تو اجوف کا ہو گیا. اور اس کے بعد جب ہم الناقص میں آتے ہیں تو الناقص میں ہم لوگوں نے دو پڑھا. ایک تو دیکھا الواوی, اور اس میں بھی تھا الاجوف, الواوی اور الیائی, اور اس میں بھی سب یہ تو سارے میں ہے. تو اس میں ہم نے ایک تو دا یا دو پڑھا تھا, اور یہ عطا یا عطی یعنی یہ جو یہ آ گئی. تو اس میں کیا دیکھا کہ یہ جو لاسٹ والا حرف علت تھا تو یہ
گویا کہ پیش کے ساتھ ہے مضارع میں تو اس پہ پیش آ گیا ادعو، لیکن حرف علت جو بھی واو کا معاملہ ہے وہ سارا گر گیا، لیکن یہ اسی طرح سے کام کر رہا ہے، یعنی انصر تو اگر واو لگاتے تو ہوتا ادعو جزم کے ساتھ، لیکن واو کو ہٹا دیا تو یہ ہو گیا ادعو، اور یہ ہو گیا اگر یا رکھتے تو ہو جاتا یہ تا کے ساتھ جو ہے وہ یا لگا دیتے تو پورا یا اس کے ساتھ ہو جاتا ای تھی، لیکن یہ حرف علت کو ہٹا دیا تو ہو گیا ای تھی. اور اسی طرح سے یہ تھا تدعو نارمل. اب یہ اس سے فعل نہیں کریں گے تو یہ واو گر جائے گا تو ہو جائے گا لا تدعو. اور یہ تاتی تھا لا تاتی وہ نہیں تم نہیں آتے ہو، اور اگر تو یا کو ہٹا دیں تو یہ فعل نہیں ہو گیا لا تاتی. تو یہ تو ہو گیا ناقص میں. یہ سارے جیسے مشہور ورڈ ہیں سقا یسقی پلانا اسقی لا تسقی، تو یہ جو بھی لاسٹ والا ہے وہ گر جائے گا تو جو اعراب ہے وہ باقی رہے گا. تو یہ ہم نے دیکھا الناقص میں. اور یہ ردیہ یردہ بھی اسی طرح سے ہے، لاسٹ والا وہ ہٹ جائے گا. تو یہ تھوڑا سا اس میں عطا یاتی کے برخ تھوڑا سے چینجز ہوتے ہیں، اس لیے اس کو الگ سے بیان کیا گیا ہے، چونکہ اس میں لاسٹ والے سے پہلے زبر ہے تو وہ زبر رہے گا بس. یعنی جیسے بقی یا یبقا تو وہ حرف علت گرے گا تو اس سے پہلے زبر ہے تو اس میں زبر رہے گا، اور یاتی میں پہلے حرف علت سے پہلے زیر تھا تو زیر رہے گا. بس یہ اتنا سا فرق ہے. اور المثال کا ہم نے دیکھا کہ المثال میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے حرف علت ہوتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، یعنی یہاں تو یہ پہلا حرف علت ہے تو اس میں کیا ہے مضارع میں اگر زیر ہے دوسرے والے پہ تو اس لحاظ سے زیادہ تر ورڈ تو زیر کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، جیسے آپ یہ سارے ورڈ دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ زبر جیسے وقع یقع یا ودا یدع تو اس سے کیا ہے تو یہ پھر کس کی طرح ہو جاتا ہے یہ کل اور بھی کی طرح کہ پہلا جو حرف علت ہے یعنی المثال میں کیا ہوتا ہے جیسے وعدہ یعید، تو اب یہ کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ پہلا والا جو حرف علت ہے یہ واو یہ گر جاتا ہے. اب اس پہ زبر ابر اس پہ کیا ہے زیر آئے گا یا پھر کیا ہے زبر آتا ہے، جیسے ایک وقع یقع واقع ہونا. تو یہ مضارع میں اگر دوسرے والے پہ زیر ہے تو اس میں زیر آئے گا، اور اگر اس میں زبر ہے تو زبر آئے گا، جیسے قا. تو اس میں بھی کیا ہے حرف علت گر جائے گا، اور جو فعل نہیں میں ہے وہ اس میں جزم آ جائے گا. فعل نہیں میں جو ہے وہ بس جو الفعل المضارع کا ہے اس میں بس کیا ہے جزم آ جائے گا، اس میں کچھ نہیں گرے گا. اب بس اس میں اب یہ جو تھوڑا سا ہے جس کو ہم نے اللفیف المفروق میں پڑھا ہے، یہ تھوڑا سا اس کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اس میں بس ایک ہی رہ جاتا ہے. اس سب میں تو دو ہے، اب اس میں جو ہے یہ ایک ہی رہ جاتا ہے.
کیونکہ اس میں پہلا بھی حرف علت ہے اور دوسرا بھی حرف علت ہے، یا دوسرا کہہ رہے ہیں تیسرا. تو اللفیف یعنی جس کا پہلا حرف علت ہو اور یعنی المفروق، اللفیف. جیسے وقع، یقی، وقایتن، پرہیز کرنا. تو اب اس میں کیا ہوا کہ وقع یقی ہے یہ، یعنی اس پہ مضارع میں تیسرے پہ زیر ہے، دوسرے پہ زیر ہے. تو اب یہ پہلی والی جو یا تھی، پہلے والا جو واو ہے وہ اور یہ جو یا ہے دونوں جو ہے، تو بچا بس قاف. تو قاف پہ کیا آئے گا؟ زیر. جیسے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. تو یہ ہے و اور قیت، آپ بچائیے، سنگولر، نہ ہم کو. تو وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، آپ بچائیے ہم کو جہنم کی آگ سے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اللفیف ہے وہ اس کا پہلا والا جو الامر ہے وہ ظاہر ہے کہ تو یعنی دونوں، پہلا والا بھی گر جاتا ہے، بعد والا بھی گر جاتا ہے. اور فعل امر میں کیا آئے گا؟ یہ اگر یفی تفی ہے، لا تفی یعنی نارمل، تم پورا نہیں کرتے ہو، اور تو فعل النہی میں بس یا جو ہے اس یا کو گرا دیں گے. تو جو بچے گا اس سے پہلے جو اعراب ہوگا وہ اپنا یہ چیز باقی رہے گا، لا تفی. اور یہ جو را یرا رویتن ہے جو کس میں اللفیف المقرون میں، یہ کیا ہے؟ المقرون. تو را یرا میں کیا ہے کہ یہ فتح سے ہے را، یہ دونوں آ گیا حرف علت. تو یہ دونوں حرف علت گر جاتا ہے تو بچ جاتا ہے را زبر کے ساتھ. تو اس پہ کیا آتا ہے؟ یہ یعنی صرف پہلا ورڈ بچ جاتا ہے. تو وہ جو ہے یہ یعنی اس پہ زبر آتا ہے. پہلے پہ زیر آ گیا اور اس پہ کیا ہے؟ زبر آ گیا. تو یہ مختصر جو ہے یہ الفعل المعطل کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ میں، الاجوف میں، الناقص میں، المثال میں، یا پھر اللفیف، مفروق اور مقرون میں بہرحال یہ گر جاتے ہیں. اور ان سب کے علاوہ جو ہم نے اسم الفاعل اور اسم المفعول کا پیٹرن دیکھا، تو اسم الفاعل اور اسم المفعول کا پیٹرن تقریباً کیا ہے کہ یہ جو فاعل ہے یہ کیا ہے؟ یہ یہی پیٹرن ہے. فاعل، کرنے والا، ناصر، مدد کرنے والا. یعنی پہلے ورڈ کے بعد کیا ہے؟ الف لگ جاتا ہے اور اس کے بعد والے پہ زیر آ جاتا ہے. جو فاعل پہ جو اعراب ہے یعنی فا پہ زبر، عین پہ لام، یہی اسی پیٹرن پہ سب کا آتا ہے. ایون کہ اگر ہم اس میں جائے قائل، قال یقولو سے، تو حمزہ جو ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے اس میں. یا اسی طرح سے با یبیو سے با بیچنے والا، یا نائم سونے والا. تو یہ جو الف رہتا ہے وہ حمزے میں گویا کہ کنورٹ ہو جاتا ہے. یا اور جو سب جیسے وقع سے میں نے بتایا تھا، یا وفا، یفی سے وافی یا وافن دونوں یوز ہوتا ہے.
تو یہ سیم پیٹرن ہے اسم الفاعل کا. اسم الفاعل میں کیا ہے, کہیں پہ کوئی دقت نہیں ہے, بس اگر آخر میں حرف علت ہو تو کبھی کبھی کیا ہے اس کو گرا دیتے ہیں. جیسے ابھی وقع یقی میں ہم لوگوں نے دیکھا تو واقعی کے بجائے کیا ہے واقن یوز کرتے ہیں. تو یہ تقریباً ہر جگہ پہ کیا ہے برابر ہی ہے, یہ اسی پیٹرن پہ آتا ہے یہ. اور کبھی کبھی اس کی جو لاسٹ میں اگر یا ہوتی ہے تو وہ گر جاتی ہے اور دو زیر جو ہے یعنی تنوین لے آتے ہیں زیر والی. تو یہ ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں اسم المفعول کو, تو اس میں بھی کیا ہے, یہ جو مفعول ہے یعنی میم, پہلا ورڈ میم, تو اس میں ہمیشہ پہلا ورڈ میم ہی ہوتا ہے. پہلا ورڈ میم ہوتا ہے. باقی جو تو اس پتر جتنے بھی اس پیٹرن پہ آتے ہیں, اب فعل الصحیح میں مقبول, مجبور, منصور, یہ سارا کیا ہے مغرور, غرہ سے. تو یہ سب ایک اس میں چاہے وہ جو ہے جتنے بھی تھوڑا سا چینجز کس میں ہوتے ہیں, جو الافعال المعتلہ ہے اس میں کیا ہے تھوڑے سے چینجز ہوتے ہیں. جو اس میں مختصر جو ہے ایک جگہ پہ بیان کیا گیا ہے. یہ دعا سے جیسے مدعو ہے, تو یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ مفعول ہی کے وزن پر ہے, لیکن دو واو کو ملا دیا گیا ہے, یعنی یہ مفعول جیسے ہے. اب یہ مدعو, تو یہ اس میں بھی 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. اب یہ مدعو, اب اس واو کو اور اس پہ جزم, تو یہ مطلب لاجیکل نہیں ہے, تو یہ دو واو کو ملا دیا تشدید کے ساتھ, تو ہو گیا مدعو اس طرح سے. یا پھر قوی یقوا سے مقوی, تو یہ پیش اور زیر کا فرق بس ہو گیا, پیٹرن وہی ہے. اسی طرح سے وفا, اس میں بھی پیٹرن وہی ہے, مدعو یا مقوی موفی. تو یہ تھوڑا سا فرق آتا ہے, باقی کوئی فرق نہیں ہے, وہ اسی پیٹرن پہ آتا ہے. جیسے مدہ سے ممدود, ردہ یعنی الفعل المضاف میں ویسے ہی آتا ہے مردود. تو یہ اس کے ہر حال میں کیا ہے اسم المفعول کا پہلا ورڈ میم رہے گا ہر حال میں, اور اس پہ بھی کیا ہے میم پہ زبر ہے. ابھی تک جو پیٹرن آپ نے دیکھا ان سب میں کیا ہے میم پہ زبر ہوتا ہے. قالا کے لیے کیا ہوگا طالب بھائی؟ قالا کے لیے مفعول. ہاں, اب کچھ ہے کہ جو یوز نہیں ہوتا ہے, جیسے کہ مطلب ایک وہ لاجیکل نہیں آتا ہے, یعنی ہر ورڈ سے آپ اسم المفعول نہیں لا سکتے. تو اس سے آئے گا ہاں اس سے آئے گا مقول ہی, یعنی قالا سے آئے گا مقول. تو مقول جو ہے اب مقولہ یوز ہوتا ہے, بٹ یعنی جیسے کہ یوز کرنے کا بھی وہ رہتا ہے کہ بہت سارے کیا ہے کہ سارے یوز نہیں ہوتے. تو مقول مذکر کے لیے مقول, اور یہ مقولہ مؤنث مقولہ, یعنی جو بات جس پہ کہی گئی ہے, جو بات کہی گئی اس وہ. نامہ کے لیے منوم. ہاں, نامہ کے لیے منوم, بٹ وہ یوز نہیں ہوتا ہے. اچھا ہاں, بٹ وہ بھی میں نے لیکن کہیں پہ بتایا ہے, وہ یہ ایگزامپل مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے وہ بھی. لیکن بہرحال نہیں اگر لکھا ہوا ہے تو وہی ہے, یعنی مقول اور نامہ سے یہ منوم.
بٹ یہ استعمال نہیں ہوتا ہے، جیسے یہ تو استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہے منوم. تو اسم المفعول کا بہرحال سب سے جو کامن فیکٹر ہے وہ کیا ہے؟ یعنی یہ میم ہے، اور تقریباً ساری صورتوں میں میم پہ کیا ہے؟ زبر رہتا ہے. تو یہ سب سے کامن فیکٹر ہے اسم المفعول کے اندر. تو یہ اسم الفاعل اور اسم المفعول کا پیٹرن. اور الفعل المجہول اجوف میں صرف 4 لیٹر ہے پھر، ہے نا؟ اس میں مفعول اگر آئے گا تو جی جی جی. اچھا، اگر با ہے تو مبوع. نہیں، وہ پھر یا ہے نا تو مبی ہو جائے گا. اوکے، ہاں، وہ جیسے اس میں واو نہیں ہے، یا ہے، تو وہ ہو جائے گا مبی. کیونکہ یا جو ہے یہ ہو جائے گا مبی منوم کے بجائے. کیونکہ الف نیئرسٹ کس کے ہے؟ الف کبھی کبھی وہ واو میں بھی کنسیڈر کر لیا جاتا ہے، اور وہ واو سے زیادہ قربت رکھتا ہے. کبھی کبھی وہ واو کے ایکویلنٹ بھی کام کر جاتا ہے. لیکن یا جو ہے وہ یہ ہو جائے گا مبی. مبی تو یوز کر سکتے ہیں نا؟ ہاں بالکل یوز ہوتا ہے. تو باضابطہ اس کا مبیعات جو ہے یوز ہوتا ہے. یعنی اس کا یعنی اس کے جمع مؤنث کا صیغہ ہو گیا مبیعات، الف تا کے ساتھ لگا کے یہ مبیعات. یعنی وہ جو بیچنے والی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جس کو بیچا جائے. اور الفعل المجہول سے ریلیٹڈ میں نے وہ سب سے آسان ہے، جو حالانکہ انگلش میں بہت ٹف سمجھا جاتا ہے ایکٹیو پیسیو جو ہے، لیکن عربک میں بہت آسان ہے. بس یہ کیا ہے؟ یہ مدہ کیا ہو جاتا ہے؟ مدہ، شدہ اور ردہ. یعنی پہلے پر پیش آ جاتا ہے. بس مضارع میں بھی کیا ہے؟ اس میں پہلے پر پیش آ جاتا ہے، اور دوسرے پہ زبر آ جاتا ہے. یعنی یمدو، یردو، یردو الی ارذل الامور، کہ ان کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے، واپس کر دیا جاتا ہے. تو یہ مفعول کہہ رہا ہوں. الفعل المجہول کا سب سے بڑا وہ ہے کہ اس پہ کیا آتا ہے؟ کامن فیکٹر کیا ہے اس کا؟ کہ پیش ضمہ جو ہے فعل کے پیٹرن پہ پہلے والے ورڈ پر. حالانکہ آگے الفعل المزید فی میں جنرلی آئے گا، بٹ یہ ہے کہ الفعل المجرد یعنی الثلاثی میں پہلے پر پیش نہیں آتا ہے. جو آپ نے الفعل المضارع میں دیکھا ہوگا کہ اس پہ بھی پہلے پر زبر ہی ہے. جو چینجز آتے ہیں تیسرے ورڈ پہ آتے ہیں. تو اس میں الفعل المجرد الثلاثی میں اگر پہلے فعل پر پیش ہے گویا کہ الثلاثی مجرد میں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مجہول ہے، یعنی پیسیو ہے. اور کوئی کوشچن؟ کچھ کلیئر ہوا آپ لوگوں کا؟ نہیں، یہ 2 سیشنز بہت ہیلپ فل رہے ہیں طالب کل کا اور آج کا سیشن. تو انشاءاللہ اس کا ایگزام لیا جائے گا جلد ہی جو ہے، اور ریزلٹ بھی انشاءاللہ ایگزام سے پہلے آئے گا. رزلٹ کے ساتھ ایک بار وہ سوال کے جواب بھی تو بتائیں گے نا؟ ہاں، جہاں پہ اگر کامن پرابلم ہوگی، سبوں نے مسٹیک کی ہوگی، تو انشاءاللہ اس کو بتائیں گے.
ورنہ یہ ہے کہ تھوڑا سا تھوڑے دن پر بریف ہو جائے تو اس سے کیا ہے سمجھنے میں وہ آسانی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا ٹھیک ٹھاک فاؤنڈیشن جو ہے, آدھا سفر بیچ سمندر میں آ چکے ہیں آپ لوگ. اب انشاءاللہ آدھا سفر اور بچا ہوا ہے. اب بیچ میں آ گیا نا تو اب پار ہی کرنا ایک اپائے ہے. ہاں نہیں انشاءاللہ ضرور, جب بیچ میں آ گئے تب تو پار ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.